الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم الامین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین وأصحابہ الہادین المہدیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ صدق اللہ مولانا العظیم فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ صلی اللہ علیہ وسلم مخبرا و آمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما محبت سے پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ ایک مرتبہ پھر محبت نال پڑھو الصلاۃ والسلام علیک یا رحمت للعالمین وعلى آلك وصحابك يا مكين قلوب المؤمنين صدر ذی وقار عاشق نبی مختار حضور قبلہ پیر صاحب
زینت آستانہ عالیہ بدلی والا شریف، معزز علماء کرام اور نہایت ہی کرم فرما محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، قابل قدر مائیوں، بہنوں اور عزیز بچیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جامع مسجد جٹھالہ والی خوشاب دے اندر اجدا عظیم الشان اجتماع، شہزادہ عالی مقام، نواسہ رسول، نور نگاہ علی المرتضیٰ، شہید خنجر جور و جفا، مجسمہ صبر و رضا، پیکر حلم و وفا، مومنہ دے امیر، سیدہ زینب دے ویر اور اساں سنیاں دے پیر، سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ دی بارگاہ چ عقیدت دے کجرے، سلاماں دے تحفے تے اتھرواں دے ہار پیش کرن واسطے جس محبت و عقیدت دی بنیاد تے منایا جا رہے ہے، اللہ اس کاوش نو اساں ساریاں دی حاضری نو زینب دے ویر دی بارگاہ شرف قبولیت عطا فرمائے۔ میں اس پروگرام دے انعقاد تے اپنے انتہائی محبت کرن والے عزیز عزت مآب جناب ملک ریاض صاحب نو اور انہاں دے جملہ رفقا نو، وابستگان نو، اہل خوشاب نو دل دی عطا گہرائیاں تو مبارکباد پیش کرنا ہے اور دعا کرنا ہے کہ اللہ اہل بیت دی بارگاہ تھوڑی محبتاں دا یہ نظرانہ درجہ قبولیت تک پہنچائے اور اللہ تھوڑی دنیا بھی سنوارے، تھوڑی آخرت بھی سنوارے۔ محفل قرآن حکیم دی تلاوت تو شروع ہوئی اور سرکار دے ثناخانہ نے دربار رسالت وچ، دربار اہل بیت وچ محبتاں دے نظرانے بھی پیش کیتے۔ نقیب محفل میرے درینہ کرم فرما بھائی عاشق رسول جناب حاجی الہی بخش صاحب چوہان نے بڑے بڑے قیمتی پھول اہل بیت دی بارگاہ پیش کیتے۔ حضرات محترم، بلا شبہ اس گیتی تے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندیاں دی ہدایت واسطے انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا۔ جو نبی بھی اس گیتی آیا اللہ نے وہ سر تے عزت دی پگ رکھی، جو رسول آیا شانہ والے سیرے لے کے آیا۔ کسی پیغمبر دے بارے چ رائی برابر بھی کمزور بات کہنا ساڑھے نزدیک کفر ہے۔ ہر نبی شان دا ایک پہاڑ رکھتا ہے، ہر نبی عزت دی پگ رکھتا ہے، مگر یہ بات کہن لگیاں مینوں کو جھجک نہیں اور مبالغہ بھی نہیں کہ سارے نبی شانہ والے، مگر نبیاں ساڈے نبی انج دسدے نے جویں پھلاں چ گلاب دسدا ہے، رسولاں چ انج دسدے نے جویں تاریاں چ مہتاب دسدا ہے۔ جس طرح نبیاں چ کوئی نبی ساڈے نبی دے جوڑ دا نہیں، اللہ نے ساڈے نبی نو عزت و عظمت تے رفعت اور مرتبہ عطا فرمایا ہے۔ بلا شبہ کسے نبی دے صحابہ ساڈے نبی پاک دے صحابہ دے جوڑ دے نہیں، حضور دے صحابہ نو باقی نبیاں دے صحابہ کو اللہ نے افضل بنایا۔
نبی کریم نو جیڑی آل عطا کیتی کسے پیغمبر نو ایسی آل نہیں ملی. ساڈے رسول دا نال بھی ستھرا تے آل بھی ستھری. ساڈے نبی دے در والے بھی عظیم تے گھر والے بھی عظیم. اگر یہ بات میں کہہ دیاں تے مبالغہ نہیں ہوئے گا. جے رسول دی سیرت ویکھنی ہے تے صحابہ نو ویکھو، جے صورت ویکھنی ہے تے آل بیت نو ویکھو. اس وقت بدقسمتی نال ساڈے ملک وچ دو ایسیاں جماعتاں نے کہ جنہاں نے پورے ملک دا امن تباہ کر دیتا ہے. ایکو جماعت ہے جو صرف حضور دے صحابہ دی عظمت دے نعرے لگاندی ہے اور اہل بیت تے تنقید کرتی ہے. ایکو جماعت ہے کہ جو محبت اہل بیت دی دعوے دار ہے مگر صحابہ تے تنقید کرتی ہے. جو نبی پاک دے صحابہ نو مننے اہل بیت نو نہ مننے او خارجی. جو اہل بیت نو مننے صحابہ نو نہ مننے او رافضی ہے. تے جڑا دوہاں دے جوڑے چک کے سر تے رکھ لوے اوہی سنی ہے. سانو نہ دے کہ اسی نبی کریم دے صحابہ دے بھی غلاماں اور رسول اللہ دی آل دے بھی غلاماں. اسی در والیاں دے بھی نوکراں تے بولو گھر والیاں دے بھی. کسی عاشق نے ایک ربائی کہہ کے تے سنیاں دے عقیدے دی ترجمانی دا حق ادا کر دیتا ہے. وہ کہندا ہے جدا لقب فاروق اعظم ہے ہر بزم دے وچ ذی شان ہے. اگر تے تانوں سبحان اللہ نہیں آندی تے پھر تے تہاڈی مجبوری ہے اور اگر آندی ہے تے پھر بڑی ضروری ہے. ایو سبحان اللہ جڑی خنجر تھلے بھی میرے پیر حسین نہیں چھڈی. تے تسی تے رب دے گھر وچ بیٹھے ہو آرام نال بیٹھے ہو او دے تے پتراں تے بھراواں دیاں بوٹیاں بکھریاں ہوئیاں سن تے تیراں دی بارش وچ جس سبحان اللہ نہیں چھڈی. حسین دے مریدو حسین دے غلامو اس ورد نو یاد کرو تے پڑھیا کرو. یہ تسبیح ہے جڑی کربلا وچ زینب نے بھی پڑھی ہے زینب دے ویر نے بھی پڑھی ہے. لوگ چٹا کوڑ مار دین تے اگلے داد دین دین تے میں تے سچی گل پہ کرنا ہے. میرا حق ہے داد لینا. آکھو سبحان اللہ. جیدہ لقب فاروق اعظم ہے ہر بزم دے وچ ذی شان ہے جنہیں دین تو گھر قربان کیتا اس مرد دا نام عثمان ہے. جیدہ لقب فاروق اعظم ہے ہر بزم دے وچ ذی شان ہے جنہیں دین تو گھر قربان کیتا اس مرد دا نام عثمان ہے. خوشاب تے گردو نواح والو اساں حبدار شریفاں دے صدیق دا بہو احسان ہے جڑا نام علی تو سردا ہے ساڈی سمجھ دے وچ شیطان ہے. اپنی قسمت تے ناز کر تو در والیاں دا بھی غلام ہے تے گھر والیاں دا بھی غلام ہے. جنہوں عزت ملی ہے حضور دی وجہ تو ملی ہے. یاد رکھو رسول اللہ دی آل دی بڑی شان ہے. کیوں؟ یہ کملی والے دی آل ہے. قرآن باقی کتاباں نالوں افضل ہے. کیوں کہ رسول والا آیا ہے. گن تم خیر امہ اللہ فرماندے ہو محبوب دے امتی ہو تسی بہتر امت ہو. ساڈے نال کو سرخاب دے پر لگے ہوئے نے بہتر تاں جے کلمہ محمد عربی دا پڑھ لے. جنہوں عزت ملی رسول اللہ دی وجہ تو ملی. جے در نو عزت ملی
تے گھر نو بھی عزت ملی، جے گھر والیاں نو ملی تے گھر والیاں نو بھی ملی۔ عزت دا مرکز محمد عربی دی ذات ہے، اسی دریا سے یہ نہریں ہوئی جاری ساری۔ اج گھر والیاں دی بارگاہ عقیدت دے گجرے پیش کرن واسطے حاضر ہوں۔ اللہ اکبر۔ دیکھو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، حضور دیاں بیویاں نو خطاب کردے ہیں، امہات المومنین، رسول دیاں بیویاں، بولو مومنہ دیاں۔ رب تعالیٰ نے کیا یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، پیار نال کہہ دیو سبحان اللہ۔ او یارو مفت نہیں کہندے تے میرے کول بعد پیسے لے لے، آکھو سبحان اللہ۔ یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، او میرے محبوب دے نکاح چاون والیو تسی باقی عورتاں دی مثل نہیں۔ یہ عزت کیوں ملی؟ یہ رسول دے نکاح چاہیے، اور پتہ جی جو رسول دے نکاح چاہیے پھر انہاں رسول دی قدر کیویں کیتی؟ اللہ اکبر۔ ابو سفیان مدینے آندا ہے، کوئی صحابی متھے نہیں لا رہا، پریشان ہے، خیال آیا چلو بیٹی کو جاننا ہے، ام المومنین حضرت حفصہ دے کول آ گیا، دروازے تے دستک دیتی، پوچھیا ام المومنین نے کون ہے؟ کہ یہ میں تیرا باپ ہوں۔ تیسری دروازہ کھولے آؤ، چارپائی تے بستر لگا ہے کملی والے دا۔ ابو سفیان جلدی نال چارپائی دے قریب آ کے چارپائی تے بہن لگے، بیٹی کہندی ابو نہ بیٹھیو جے، نہ بیٹھیو، ٹھہرو۔ جلدی نال رسول اللہ دا بستر لپیٹ کے آکھیا ہن بیٹھو۔ باپ حیران ہو کے کہندا اتنا تے دس اے بستر میرے قابل نہیں یا میں بسترے دے قابل نہیں؟ ام المومنین نے فرمایا بابا تو بستر دے قابل نہیں، اے بستر رب دے ماہد ہے، اے بستر کملی والے دے، تو کافر پلیت ہے، انما المشرکون نجس، تو پلیت ہے، محمد دا بستر پاک ہے۔ جو رسول دے نکاح چاہیے اللہ فرماندا ہے کوئی دنیا دی عورت تہاڈی مثل نہیں، تسی میرے محبوب دی گھر والی ہو۔ معلوم ہو گیا جنہوں عزت ملی رسول اللہ دی نسبت دی وجہ تو ملی، امام الانبیاء دے تعلق دی وجہ تو ملی، نبی کریم دے ربط دی وجہ تو ملی۔ آج انہاں دی میں بات سنانا چاہنا ہے جنہاں دیاں رگاں وچ رسول دا خون پیا دوڑدا ہے۔ عزتاں ملدیاں نے، ملدیاں رہن گیاں، اور اللہ نے آپ آکھیا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عزت اللہ واسطے، رسولہ واسطے، مومنہ واسطے۔ مگر جس شہزادے دی میں تھانوں گل سنانا چاہنا ہے نا، انہوں رسول نے اینج عزت دیتی، سامنے کھڑا کیتا، اکھاں وچ اکھاں پائیاں، فرمایا او میرے حسین، او میرے ول ویکھنا شہزادے، میرے جگر دے ٹکڑے میرے ول ویکھ۔ صحابہ دیاں اکھاں رسول دے چہرے تے لگ گئیاں۔ کملی والے کہنا کی چاہتے نے، فرمایا سنو میرے غلامو، الحسین منی وانا من الحسین، حسین میرے وچوں ہے تے میں حسین وچوں ہاں۔ نعرہ تکبیر، ٹھنڈک دل دا چین، اپنی ٹھنڈک دل دا چین، نعرہ حیدری،
حسین میرے وچوں ہے، میں حسین وچوں ہاں۔ مینوں پنجابی چ کہن دیو نبی کریم نے دوترے نو سامنے کھڑا کر کے اے جملے کر کے دس دیتا، حسین نو الگ نہ سمجھیو، اے میں تے میں اے۔ ہائے ہائے الحسین منی وانا من الحسین، حسین میرے وچوں ہے تے میں حسین وچوں ہاں۔ یہ تے جاہل بندہ بھی سمجھدا ہے نا حسین کملی والے وچوں کیویں، رسول دی بیٹی فاطمہ، فاطمہ دے بیٹے حسن حسین، مگر اے گل سمجھ نہیں آندی نبی پاک حسین وچوں کیویں نہیں۔ کائنات وچ کوئی ایسی عزت نہیں جدی پگڑی رب نے رسول دے سر تے نہ رکھی ہوئے۔ ہر عزت دی پگ، سیادت دی، عظمت دی، نفت دی، علم دی، حلم دی، وقار دی، اقتدار دی، ہر پگ رسول دے سر تے رکھی۔ کائنات وچ کوئی ایسا رتبہ نہیں جڑا کملی والے چ نہ ہوئے، مگر انہاں سارے رتبیاں چ سب تو وڈا رتبہ شہادت ہے۔ اور تسی حیران ہوو گے نبی پاک کول شہادت دا بظاہر رتبہ کوئی نہیں، حضور شہید نہیں ہوئے۔ نبی کریم نے اللہ دی بارگاہ عرض کی تھی، میرے اللہ مینوں ساریاں پگڑیاں دیتیاں نہیں تے شہادت والی پگ میرے سر تے نہیں، تے بہت سارے نبی تے تیرے راز شہید ہوئے نے، تے شہادت ہی او مرتبہ ہے جتھے جان لگتی ہے، کوئی معمولی بات نہیں، تھے جان دینی پہندی ہے۔ یا اللہ قیامت والے دن میری کرسی ساریاں نبیاں تو اگے ہوئے گی، اچھی ہوئے گی، پر جڑے شہید ہوئے نے وہ تے اگے ہی ہون گے نا، کیونکہ انہاں جان دیتی ہے۔ تو یا اللہ پھر سرداری میری کیویں رہے گی؟ رب نے فرمایا سرداری تے میں تیرے مقدر وچ لکھ دیتی ہے۔ میرے محبوب باقی رہی شہادت دی گل، اساں شہادت کدھروں خریدنی تے نہیں نا اپنے ہی رتبہ دینا نا۔ میرے محبوب میں تینوں کسے کافر کولو شہید نہیں ہون دینا، تیرے غلام خالد بن ولید نو بھی شہید نہیں ہون دینا۔ یا اللہ کیوں؟ خالد تے ہر نماز تو بعد دعا کردا یا اللہ مینوں شہادت عطا کر۔ قدرت دی آواز آئی انہوں بھی شہید نہیں ہون دینا، تینوں بھی شہید نہیں ہون دینا۔ ربا وجہ کی ہے؟ فرمایا خالد دا لقب ہے سیف اللہ، اللہ دی تلوار۔ جے کوئی کافر خالد نو شہید کرے تے کافر آذر رکھے گا میں رب دی تلوار توڑ دیتی، میں رب دی تلوار مار دیتی۔ اے بات میری غیرت نو پسند نہیں۔ یا اللہ پھر خالد دی دعا کیویں قبول ہوے گی؟ محبوب خالد نو کہہ دے فکر نہ کر، تیرے سر تو لے کے پیراں تک جسم تے جتنے زخم نے قیامت دے دن ایک ایک زخم تے ایک ایک شہادت دا درجہ دے دیا گا۔ یمحو اللہ ما یشاء ویثبت وعندہ ام الکتاب۔ جو چاہتا لکھتا، جو چاہتا مٹاتا، کتاب دی اپنی ہے۔ ہاں ایک ایک زخم دے بدلے ایک ایک شہادت دا درجہ دیاں گا۔ یا اللہ مینوں کیوں نہیں شہید ہون دیندا؟ تو ہے میرا محبوب سجنا، تو ہے میرا جانی دل بر میرا یار۔ جے کوئی کافر تینوں شہید کرے تے کافر آکھے گا میں رب دا یار مار چھڑیا ہے، میں رب دے یار دے ٹکڑے کیتے نے۔ اے بات میری غیرت نو پسند نہیں۔ کوئی اے گل آکھے میں رب دا یار مارے ہے، یا اللہ پھر شہادت کیویں دیں گا؟ فرمایا ضرور دیاں گا۔ تیری بیٹی فاطمہ نو دو بیٹے عطا کراں گا، ایک حسن دوجا حسین۔ حسن نو سر تو سینے تک تیرا شکل بناواں گا، حسین نو سینے تو پیراں تک تیرا شکل بناواں گا۔ دوویں ویر ٹرن گے تے تیری تصویر بن جائے گی۔
مرزا صاحب آگے تشریف، ملک صاحب بسم اللہ، ماشاء اگے اگے قریب قریب آ جاؤ تاکہ دوست جڑے پیچھے آ رہے ہیں ماشاءاللہ محبان رسول آ رہے ہیں، تھڑا تھڑا آ رہے ہیں، بارک اللہ بارک اللہ ماشاءاللہ۔ درود شریف پڑھیے، الصلوۃ والسلام علیکم۔ بسم اللہ، السلام علیکم، خیریت، السلام علیکم۔ میرے محبوب تیری بیٹی فاطمہ نو دو بیٹے دیاں گا، ایک شبر ہوئے گا، دوجا شبیر ہوئے گا، ایک دا نام حسن ہوئے گا، دوجے دا نام حسین ہوئے گا۔ حسن سر تو سینے تک تیرا ہم شکل بناواں گا، حسین سینے تو پیراں تک تیرا ہم شکل بناواں گا۔ اے دوویں ویر ملن گے تے تیری تصویر بن جائے گی۔ شہادت دیاں رکھاں گا دو قسماں، ایک شہادت سری، ایک شہادت جاری۔ حسن نو شہادت دیاں گا سری، حسین نو دیاں گا جاری۔ شہید دو کرے ہون گے درجہ تینوں دے دیاں گا۔ بولو شہید دو ترے ہون گے تے درجہ نانے نو ملے گا۔ میں پشاور شہر تقریر کیتی، فارغ ہویا، ایک پٹھان کہنے لگا کوچے کوئی عقل کی بات کیا کرو، یہ کیسے ہو سکتا ہے شہید نواسے ہوں درجہ نانے کو ملے؟ میں کہ نسوار کھا کھا کے تیری مت ماری گئی ہے، اس قرآن نے دسیا ہے ذبح دمبا ہوندا ہے، ذبیح اللہ اسماعیل بنتا ہے۔ ذبح کون ہویا سی؟ ذبیح اللہ دمبے یا حضرت اسماعیل نے؟ میں کیا ذبح ہوندا ہے دمبا، چھری چل دی ہے دمبے تے، ذبیح اللہ دا تاج ملدا ہے اسماعیل نو، ذبح ہوندے نے حسنین تے شہادت دا تاج ملدا ہے محمد رسول اللہ نو۔ اللہ اکبر، الحسین منی، اے ہن پتہ لگا ہے نا کملی والا حسین وچوں کیویں۔ اللہ اکبر، ایویں نہیں موڈیاں تے بٹھا کے مدینے دیاں سیراں کرائیاں۔ تانوں دوترے نہیں پیارے؟ مینوں پیارے نے، تانوں پیارے نہیں؟ کجے ان بھی کسے دوترے نال پیار کیتا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے لوگو میں اکھاں نال پیا ویکھاں ننا حسین اولی اولی ٹردا سرکار والا آ رہے ہیں۔ امام الانبیاء نے شہزادے وال ویکھیا مسکرائے، نبی کریم نے اپنے دوویں ہاتھ اگے کیتے، انگلیاں اگے کیتیاں، شہزادے میری انگلیاں پکڑ۔ امام حسین نے رسول اللہ دیا انگلیاں پکڑیاں، نبی کریم نے مضبوطی نال ہاتھ پکڑ لے، فرمایا چڑھا میرے بیٹا۔ ننے حسین نے اپنے دوویں پیر نانے دیا پیروں پہ رکھے، حضور نے کھچ کے فرمایا اور چڑھانا، ننے ننے پیر نانے دیا پنڈلیاں تے رکھ دیتے۔ نبی کریم کھجور دی چٹائی تے پیچھے ہٹتے جاندے نے، اور چڑھانا۔ حسین نے دوویں پیر نانے دیا پٹوں تے رکھے، رسول اللہ چٹائی تے لیٹ گئے، فرمایا اور چڑھو۔ حسین نے ننے ننے پیر نانے دے پیٹ سے رکھی، امام الانبیاء نے فرمایا او زہرا دے جگر پارے اور چڑھا۔ ابو ہریرہ کہندے نے میں اکھاں نال ویکھیا ننے ننے پیر رسول نے سینے تے راہ دتے، او نبی دا سینہ محبت انوار الہی دا خزینہ ہے۔ یہ سینہ جدے تے قرآن نازل ہوندا ہے، یہ سینہ جیڑا نبی کریم سرور عالم دا مقدس سینہ دوویں پیر حضرت امام حسین نے نانے دے سینے تے رکھی۔ ابو ہریرہ کہندے نے میں ویکھیا نبی پاک نے فرمایا بہ جاؤ، شہزادہ سینے تے بہ گیا۔ امام الانبیاء نے فرمایا او میرے ننے لال ذرا اپنا منہ کھول۔ حسین نے اپنا ننا جیا منہ کھولیا۔ ابو ہریرہ کہندے نے رسول نے اپنی زبان نکال کے بیٹے دے منہ چ پا دتی، فرمایا چوس لے کدے کم آئے گی، چوس لے۔ انج بھی کدے کسے دو تیناں نال پیار کیتا ہے؟ پتہ سی شہادت اے دے ولوں منتقل ہونی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔
نبی کریم رؤوف الرحیم سرور عالم نے ارشاد فرمایا، شیخ محقق شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ما ثابت بسنہ اس حدیث نو نقل فرمایا، امام حسین دی گردن تے بوسہ دیتا، قیامت تک دے مسلمانہ دی ماں ام المومنین حضرت ام سلمہ عرض کر دیا نے، یا رسول اللہ اگے متھا تم دے سو، لب تم دے سو، رخسار تم دے سو، اج بڑے اہتمام نال گردن پچھا ہٹا کے حسین دا گلا تمہیں آجے پوچھ سکنی آ وجہ؟ فرمایا ام سلمہ ان بنی ھذا یقتل فی ارض یقال لہا کربلا، میرا اے بیٹا کربلا شہید کیتا جائے گا، میرا یہ بیٹا کربلا شہید کیتا جائے گا۔ یہ خبر جدوں سیدہ خاتون جنت تک پہنچی، تطہیر دی چادر کیتی، سرکار دی بارگاہ چ آ گئیاں، سیدہ عرض کر دیاں نے، بابا یہ میں کی خبر سنی، میرا بیٹا شہید ہوئے گا؟ فرمایا ہاں بیٹی، کربلا چ بڑی بے دردی نال شہید کیتا جائے گا۔ سیدہ عرض کر دیا نے، بابا یہ امتحان ٹل نہیں سکتا؟ امام الانبیاء نے فرمایا، فاطمہ غور نال میری گل سن۔ جی بابا میں رب دا حبیب ہاں، میرے اشارے تے چن دا کلیجہ چیر دتا جاندا ہے، میری دعا تے دبا سورج پھیر دتا جاندا ہے، بے زبانے پتھر نے میں کواں تے کلمہ پڑھنا شروع کر دیندے نے، میرے دروازے تے جانور آ کے قدمائی سجدے کر دینے، کائنات دا نظام میرے اشارے تے رقص کردا ہے، پر بیٹی اے تقدیر دا تل فیصلہ ہے، ایسا فیصلہ ہے جڑا میں منی بیٹھا میں قبول کر لیے۔ ابا جی پوچھ سکنی یا قبول کرن دی وجہ کی ہے؟ تسی ایک واری آکھو امتحان اٹھ جائے۔ فرمایا گر حشر بھی ہوگا تو یہ آفت نہ ٹلے گی، گر حشر بھی ہوگا تو یہ آفت نہ ٹلے گی، سجدے میں چھری گردن اقدس پہ چلے گی، بیٹی خالی یہی نہیں کٹ جائے گا جب سر تو ستم لاش پہ ہوں گے، گھوڑوں کے قدم سینائے صد پاش پہ ہوں گے۔ فرمایا محمد نے کہ اے فاطمہ زہرا کیا مرضی معبود پہ ہے بندے کا چارہ، خالق نے دیا ہے اسے وہ رتبہ اعلیٰ، جبریل سوا کوئی نہیں جاننے والا، میں بھی ہوں فدا اس پہ کہ یہ فدیہ رب ہے، میں بھی ہوں فدا اس پہ کہ یہ فدیہ رب ہے، یہ لال تیرا بخشش امت کا سبب ہے۔ ایمان نال دسو اگر نبی پاک ایک باری دعا کر دیں دے کہ یا اللہ اے امتحان حسین کو نہ لے، تھوڑا ایمان کی کہندہ ہے اللہ قبول کردہ کہ نہ کردہ؟ اللہ اپنی تقدیر بدل دیندہ ہے، یاران دی تدبیر نہیں بدلدا۔ بات لمبی ہو جائے گی، ایمان نال دسو حضرت ابراہیم علیہ السلام نو اللہ نے خواب وچ کی حکم دیتا سی؟ کی کر؟ بیٹا ذبح کر، بیٹے دا حکم ملیا سی۔ صبح جدوں بیٹے نو لے کے چلن لگے تے حضرت ہاجرہ دی نظر آپ دی بغل وچ پئی، رسی وچ چھری لپیٹی ہوئی سی تے بغل وچ چھری سی۔ حضرت ہاجرہ نے آکھیا تساں مینوں پہ کہندے ہو سی مہمان بن کے جا رہے ہیں کسی میزبان کول، تے چھری رسی کیوں لے چلے ہو؟ خیال آیا جے میں دس دیتا نا ماں ہے، ماما دا دل بڑا نرم ہے، کدھر ماں دی مامتا تڑپ نہ جائے، میرے پیر دی زنجیر نہ بن جائے،
مینوں روکن دی کوشش نہ کرے. حاجرہ دا دل رکھن واسطے حضرت ابراہیم نے فرمایا چھری رسی لے چلے ہیں شاید کوئی دمبا ذبح کرنا پہ جائے. توجہ حضرات، شاید کوئی دمبا ذبح کرنا پہ جائے. رب نے کی کیا سی بیٹا ذبح کر. ابراہیم اپنی بیوی دی تسلی واسطے کہہ رہے نے شاید کوئی دمبا ذبح کرنا پہ جائے. قدرت دی آواز آئی جبریل سنیا ہی یار کی پیا کہندا میں کیا پتر ذبح کر. اے بیوی نو کہندا شاید کوئی دمبا ذبح کرنا پہ جائے. مینوں قسم ہے اپنی ربوبیت دی میں ہن اپنی تقدیر بدل دیاں گا یار دی تدبیر نہیں بدلاں گا. لٹاوے گا بیٹا تے ذبح ہوے گا دمبا. لٹاوے گا بیٹا تے ذبح ہوے گا دمبا. اللہ اکبر کبیرہ. معلوم ہو گیا اللہ یاراں دی تدبیر پیچھے اپنی تقدیر بدل دیندا ہے. نبی پاک دعا کر دیندے اللہ قبول کر لیندا. چلو سرکار نے نہیں کیتی حضرت علی کر دیندے کرم اللہ تعالی وجل کریم. خاتون جنت کر دینیا. خود امام حسین کر دیندے کہ یا اللہ نہ امتحان لے میرے کولوں. سیدہ زینب خاتون دعا کر دیا امام حسن کر دیندے مگر کسے یہ دعا نہیں کی تھی. میں عالم تصورات عرض کی تھی مدینے دے تاجدار تساں دعا کیوں نہیں منگی. اے اماں فاطمہ کیوں نہیں دعا کی تھی. دعا کر دیا امتحان اٹھ جاندہ. مدینے تو آواز آئی پاگل ہو گئے ہیں. امتحان اس منڈے نو اٹھایا جاندہ ہے جڑا نلائق ہوئے جڑا کمزور ہوئے جنہوں فاطمہ نے دودھ پلا کے امتحان دی تیاری کرائیے جنہوں علی نے انگلیاں پھڑ کے تیاری کرائی جنہوں نبی نے موڈیاں تے بٹھا کے تیاری کرائی. مولا جڑا مرضی ہے امتحان لے ہر پرچے دے پورے نمبر نہ لوے تے حسین نہ آکھی. ساڈا منڈا کوئی نلائق ہے جیسی امتحان اٹھائیے. امتحان دے گا. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. سبحان اللہ دی چس نہیں آئی. میں زور لانے چ بخیلی نہیں کیتی. سبحان اللہ کہنے بھی تسی بہت کنجوس ہوئے. میں چاہنا جڑی ڈیری کربلا جاوے اج بڑی ستھری ڈیری جاوے بڑا سونا مال میں لے کے آیا تھوڑے واسطے. ہر جلسے چ سبحان اللہ کہنی چاہیے ہر محفل چ کہنی چاہیے پر خدا دی قسم ذکر حسین دی محفل چ بہت ضروری ہے. موسم بڑا خوشگوار ہے. کناتاں لگیاں نے تمبو لگے نے پانی کول موجود ہے گھر عزیز نے اقربا نے خاندان نے کوئی دکھ نہیں کوئی پریشانی نہیں. جہاں ذکر سنن واسطے آئے ہو وہ بچیاں دیاں بوٹیاں مٹی چ مل گئی نے. براواں دیاں لاشاں پامال کر دتیاں گئیاں نے گھوڑے دوڑو کی. آپ نماز پیا پڑھ دیتے تیران دا می وس پی پر پیر حسین تیری عظمت نو سلام رہی وسدی بارش تیران دی مینڈا پیر آکھے سبحان اللہ. رہی وسدی بارش تیران دی مینڈا پیر آکھے سبحان اللہ. سارا تن زخمات تھی جو رہا شبیر آکھے سبحان اللہ. رہی وسدی بارش تیروں دی مینڈا پیر آکھے سبحان اللہ. سارا تن زخماتی چو رہا شبیر آکے سبحان اللہ. جدہ وقت اخیر نماز پڑھی تقدیر آکے سبحان اللہ.
ممتاز بھرا دی لاش اتے ہمشیر آکھے سبحان اللہ خنجر دی دھار تھلے تیران دی بارش وچ جے میرا پیر تسبیح نہ پڑھدا شاید اج کوئی سجدے وچ اے تسبیح نہ پڑھدا اج مسجداں وچ اس تسبیح دی آواز نہ آندی جے کربلا دیاں گرم ریتاں تے اکبر اذان نہ دیندا اج کسی مسجد چوں اذان دی آواز نہ آندی اسی دبے ہویاں اہل بیت دے سانہ تھلے اللہ اکبر کبیرہ تو سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے امتحان واسطے ایک باری بھی کسی دعا نہیں منگی کہ یا اللہ امتحان اٹھا لے ہاں ساریاں ایک دعا منگی اللہم ثبت حسینہ اللہم آتل حسینہ صبرا و اجرا یا اللہ حسین نو صبر بھی دیویں اجر بھی دیویں ثابت قدم رکھی پائے ثبات نو لغزش نہ آئے پیشانی تے شکن نہ آئے تیاریاں کرائیاں امتحان دیاں ایمان دسو نماز سب تو اعلی عبادت ہے اور نماز وچ سجدہ سب تو اعلی رکن ہے تے نماز خوشاب دا کوئی مولوی یا ذاکر نہیں پیا پڑھدا حسنین دا نانا پیا پڑھدا ہے تے سر سجدے تے رکھے ہے کہ میرا پیر حسین دوڑ دے آئے نانے دیاں موڑیاں تے چڑھ گئے نبی پاک دا سر سجدے تے زبان تے پڑھ رہے نے سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی 3 تسبیحاں پڑھیاں نہیں اترے خیال آیا جے میں سر چکیا اے گر جائے گا کدھرے میرے ننے حسین نو چوٹ نہ لگے مسجد نبی دیاں صفاں تے نرم زمین تے جدا گرنا رسول نو پسند نہیں سی جدو کربلا گھوڑے تو گریا ہوئے گا رسول دے دل تے کی گزری ہوئے گی 5 تسبیحاں پڑھیاں نہیں اترے 7 پڑھیاں 9 پڑھیاں 11 پڑھیاں پڑھتے جا رہے نے 20 30 40 50 میرے رسول دی کال تے ملی ہوئی سی اللہ نال گفتگو تے ہو رہی ہے نا نبی کریم نے عرض کیتی ہوے گی ربا جے میں سر چکا تے حسین گردا ہے نہ چکا تے سجدہ لمبا ہوندا ہے ہن میرے واسطے کی حکم ہے آواز آئی ہوے گی سجنا سر نہ چکی سجدہ بھی میرا ہے حسین بھی میرا ہے سجدہ بھی میرا ہے حسین بھی میرا ہے بعض بے وقوفہ نے لکھے ہے کہ نماز پڑھ دیاں اگر نبی دا تصور آ جائے تے نماز ٹوٹ جاندی ہے زنا دا تصور آوے نہیں ٹوٹ دی بیل دا تصور آوے نہیں ٹوٹ دی گدے دا تصور آوے نہیں ٹوٹ دی نبی دا تصور آوے تے ٹوٹ جاندی ہے میں کہنا ہے اپنے عقل دا علاج کرا جدو نماز وچ السلام علیکہ ایھا النبیو پڑھنا ہے اس ویلے پیو دا تصور کرنا ہے جدو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد پڑھنا ہے دادے دا تصور کرنا ہے بغیر تصور دے نماز ہوندی ہی نہیں خیر علیحدہ مضمون ہے میں جو بات عرض کرنا چاہنا ہے تو اجے ایمان دے دروازے تے دستک دے کے سوال کرنا چاہنا ہے نبی دی نماز وچ کس دا تصور سی توجہ حضرات نبی پاک دی نماز ہے تے نبی پاک دی نماز وچ کدا تصور ہے 2 ذاتاں دا تصور ہے خدا دا تصور ہے حسین دا تصور ہے اللہ دا خیال ہے سبحان ربی اللہ سر نہیں پہ چکدے حسین دا خیال ہے نبی دی نماز وچ 2 خیال نے
خدا دا بھی خیال ہے، حسین دا بھی خیال ہے. رب نے آخیا پردہ چل تسبیحاں سر نہ چکی تاکہ دنیا نو پتہ لگ جائے میری یاد بھی عبادت ہے، حسین دی یاد بھی عبادت ہے، میرا تصور بھی عبادت ہے، حسین دا تصور بھی عبادت ہے. تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، صاحبزادہ پیر محمد ابو بکر صاحب چشتی. امام الانبیاء دا سر سجدے تے تسبیحاں پڑھ رہے نے، کندھے تے حسین بیٹھے نے. اعزاز مصطفیٰ میں شریعت کھڑی رہی، بولو اعزاز مصطفیٰ میں شریعت. اللہ فرماندا ہے فن کی ما طاب لکم من النساء مثنی و ثلاث و رباع. ایک مرد اگر حق برابر ادا کر سکے ایک وقت میں 4 شادیاں کر سکتا ہے، 4 تو زیادہ دی اجازت نہیں. تے نبی پاک نے تے 11 کیتیاں. اعزاز مصطفیٰ میں شریعت کھڑی رہی، بولو اعزاز مصطفیٰ میں، اعزاز مصطفیٰ میں شریعت. او دروازہ بطول پہ رحمت کھڑی رہی. نبی کریم اپنی بیٹی فاطمہ زہرا دے گھر گئے، دروازے تے پہنچے، دستک دیتی، اندروں دکھاں بھری آواز آئی من انتا کون ہے؟ فرمایا انا محمد رسول اللہ. بیٹی میں اللہ دا رسول ہاں، تیرا بابا ماں. خاتون جنت دی دکھاں بھری آواز آئی ابا جی مینوں بخار چڑھے ہے، ابا جی میری چادر بڑی چھوٹی ہے، سر تے کراں تے پیر ننگے ہوندے نے، پیراں تے کراں تے سر ننگا ہوندا ہے. رحمت عالم نے اپنے کندھے تو مدثر دی چادر اتاری، دیوار تو اندر سٹ کے فرمایا تو چادر بدل لے، میں انتظار کرنا. دروازہ بطول پہ رحمت کھڑی رہی، بولو دروازہ بطول پہ. اعزاز مصطفیٰ میں شریعت کھڑی رہی، اعزاز مصطفیٰ میں شریعت کھڑی رہی، دروازہ بطول پہ رحمت کھڑی رہی. سجدے میں تھے رسول تو کندھوں پہ جب تلک بیٹھے رہے حسین، عبادت کھڑی رہی، بیٹھے رہے حسین، عبادت. بولو بیٹھے رہے حسین، عبادت. یہ مرتبہ ہے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. اللہ اکبر. 70 تسبیحاں پڑھی ہیں. امام حسین اترے، سرکار نے سر اٹھایا، نماز مکمل کی تھی. امام حسین دوڑ دے گھر گئے، ویکھیا اماں مسلے تے بہ کے اللہ اللہ کر رہی ہیں. ماں دی گود وچ جا کے بہ گئے تے دوویں باواں ماں دی گردن نال لپیٹ کے تے ماں دا منہ چوم کے آکھیا امی تیناں دی نویں گل دسوں. بیٹا کی نانا نماز پہ پڑھ دے سن، سجدے سن، میں موڈے تے چڑھ گئے ہیں. امی میرے نانے آج میرے واسطے 70 تسبیحاں پڑھی، سر نہیں چکیا کہ میں گر نہ جاواں. خاتون جنت نے منہ چوم کے آکھیا حسین میرے بابے نو کتنا دکھ دیتے ہی، اتنا لمبا سجدہ کرایا ہی، میرے بابے نو کنی تکلیف ہوئی ہوئے گی. ماں دا منہ چوم کے آکھیا ماں میں تیرے نال وعدہ کرنا ہے جے تیرے بابے میرے پیچھے 70 تسبیحاں پڑھیاں نے، میں تیرے بابے دے دین پیچھے 72 تن قربان کرا کے قرضہ اتار دیا گا. یہ کچھ بھار سن جڑے امام نے کربلا چلائے. میرے پیر حسین نے سر دے کے ابراہیم دا قرض اتار چھڑیا. خواب ویکھی سی حضرت ابراہیم نے،
کنا ویکھی سی تے بیٹے نو کی آکھیا سی؟ فرمایا قالا یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری۔ بیٹا میں خواب دیکھے ہے، میں تینوں ذبح پیا کرنا ہے، بس تو ویکھ کی پیا ویکھنا ہے۔ فانظر ماذا تری، علماء بیٹھے نے، اسی خطیب لوگ ادا مانا کر دینے ہیں تیری مرضی کیے، اصل ادا یہ مانا نہیں۔ فانظر ماذا تری، ویکھنا تو کی پیا ویکھنا ہے، کی پیا ویکھنا ہے۔ میرا سوال یہ وے پتر نو خواب سنا دیا حضرت ابراہیم مناج وکھاندے کی پیسن؟ انی ارا فی المنام انی اذبحک، میں خواب ویکھیا تینوں ذبح پیا کرنا ہے، ویکھنا کی پیا ویکھنا ہے۔ دل والے آنکھیا معلوم ایسا ہوندا ہے، ادھر حضرت ابراہیم نے خواب شروع کی تھی، ادھر اللہ نے کربلا دا منظر حضرت اسماعیل دے سامنے کر دیتا۔ اصغر ہتھاں تے کہا کے میرا پیر حسین رب دا شکر ادا پیا کردا ہے۔ حضرت ابراہیم کہندے نے فانظر ماذا تری، او ویکھنا کی پیا ویکھنا، جدوں اے جذبہ ویکھیا پتر نو تیر مروا کے شکر پیا ادا کردا ہے۔ عرض کیتی یا ابا فعل ما تو مارو، ابا جو حکم ملے ہے کر گزرو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، شاباش، خوش کیتے پترا، یہ دستوں کی کریں گا۔ عرض کی تھی بابا تسی بھی مومن میں بھی مومن، تسی بھی نبی میں بھی نبی، تسی بھی کملی والے دے نور دے امین میں بھی کملی والے دے نور دا امین۔ بابا چھری چلانا تھوڑا کم ہے، ستا دے دونی انشاءاللہ من الصابرین۔ ان قریب مینوں صبر کرن والیاں جو پاؤ گے۔ شاباش بیٹا، پھر ذبح کراں؟ ہاں بابا بسم اللہ کرو، مگر دو تین گلاں میریاں غور نال سن لو۔ فرمایا اسماعیل کیڑیاں؟ بابا اپنی اکھاں تے پٹی بن لو، دعاواں منگ منگ کے رب کو لے آجے، چھری چلان لگیاں کدھرے رک نہ جائے۔ بابا میرے ہاتھ پیر بن دیو، کدھرے میں تڑپا تے میرے خون دے قطرے تواڈے کپڑیاں تے نہ بھیجن۔ بابا جدوں میں کس جاواں میرا کرتا خون دا بھریا، میری ماں نو جا کے دے دینا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے دے ہاتھ پیر بدھی، اپنی اکھاں تے پٹی بدھی۔ قرآن کہندا فلما اسلما وتلہ للجبین، متھے بار پتر الٹایا، بیٹے دے گرے تے چھری رکھن لگے۔ آ مینوں کہن دیو خوشاب تے گردو نواح والو، روئے حسین پھر آ گئی۔ دادا ابراہیم قربانی دی بنیاد رکھن لگے ہونا، بہت خوب بابا بنیاد رکھن لگے ہونا، پتر دے گلے تے چھری پھیرن لگے ہونا، اکھاں تے پٹی بن لئی دے نا، ایدے ہاتھ پیر بن لے دے۔ بابا جیڑی خواب تساں ویکھی ایدی تعبیر میں کربلا وچ پوری کراں گا، تساں تے پٹی بن لئیے، کل پٹیاں کھول ویکھا ساں میں، ہتھاں تے لال کھواساں میں، کل پٹیاں کھول، کل پٹیاں کھول ویکھا ساں میں، ہتھاں تے لال کھواساں میں، کل پٹیاں کھول ویکھا ساں میں،
ہتھاں تے لال کوہاساں میں گل پٹیاں کھول وکاساں میں ہتھاں تے لال کوہاساں میں کربل دیا تتیاں ٹبیاں تے اس عشق نو سبق سکھاساں میں خواب تساں ویکھیے بابا تعبیر میں پوری کراں گا کربلا اللہ اکبر پھر وہ وقت آ گیا ایک ایک ساتھی جام شہادت پہ پیندا ہے مگر امام ایک ایک لاش نو اٹھا کے خیمے وال لے آ رہے نے مالک یہ توں اس سے راضی ہیں تو میں بھی اس سے راضی ہوں کیڈا جگر ہے میرے پیر حسین دا خوشاب تے گرد و نواح والو ایک ایسا نازک وقت امام تے آیا امام اپنے خیمے تلوار صاف کر رہے نے کہ میں آپ میدان جاواں دشمن میرے خون دا پیاس ہے میرا خون پی کے اپنی پیاس بجھا لوے خیمے دا پردہ اٹھیا امام نے مڑ کے ویکھیا 18 سالہ دا جوان پتر اکبر سامنے آ گیا شبیہ مصطفیٰ ہم شکل پیمبر شہزادہ علی اکبر ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو گئے بابا سوال کرنا ہے سوالی بن کے آئے ہیں خالی نہ موڑے ہو بابا تھوڑے بوئے دا منگتا کدے خالی نہیں گیا امام نے فرمایا ہو میرے نانے دی یہ تصویریں کی کہنا چاہنا ہے گل کھول کے بیان کر بابا میدان جان دی اجازت چاہیے تسی میدان جاؤ میں خیمے چ بواں میری جوانی تے داغ لگ جائے گا دنیا آکھے گی بڈھا باپ لڑدا رہا تے جوان ڈر کے خیمے چ بیٹھا رہا بابا مینوں اجازت دیو میں میدان ول جانا امام دی اکھاں وچ آنسو تیر گئے منہ چم کے آکھیا جنہیں اجازت منگی میں دے دتی انکار نہیں کیتا اکبر تینوں بھی اجازت دے دیندا پر جڑا جاندا ہے ٹکڑے ہو جاندا ہے میں کنا اکھاں نال نانے دی تصویر مٹی چ رلدی ویکھاں گا اکبر تینوں کیویں ڈگدا ویکھاں گا اکبر تینوں ویکھ کے نانے دے ودعا دا مکھ یاد آ جاندا ہے تیرے کنڈل ویکھ کے ولیل دیاں زلفاں یاد ہوندیاں نے تیری اکھاں ویکھ کے مازاغ دا سرما یاد ہوندا ہے اکبر میرے زخماں تے نمک نہ پا قدماں تے گر کے آکھیا بابا جس نانے دیاں زباناں چوس دے رہے ہو جدیاں موڈیاں تے بیٹھ کے زلفاں نال کھیڈ دے رہے ہو بابا اسے نانے دا واسطہ جے میرا سوال پورا کر دیو مینوں اجازت دیو امام نے رو کے آکھیا اکبر بڑا وڈا واسطہ پایا امتحان وچ پا چھڈیا جا میرے ولوں اجازت ہے پر ایویں نہ جاویں جاندی واری ذرا پھپھی کولو اجازت لے لے پھپھی 18 سال ماں بن کے تینوں پالدی رہی ہے او دا تیرے نال پیار ہے مر جائے گی تیرے بغیر اکبر جا اپنی پھپھی نو ملا لے شہزادہ علی اکبر خیمے چائے ویکھیا پھپھی مصلے تے بیٹھ کے قرآن پڑھیاں پڑھدیاں نے اکبر ہاتھ جوڑ کے سامنے کھڑے ہو گئے سیدہ نے تلاوت بند کیتی مڑ کے اکبر ول ویکھیا او میرے سونیا پترا کی کرنا چاہنا ہے کیوں ہاتھ بن کے کھلوتا ہے عرض کیتی پھپھی سوالی بن کے آیا سخی ماں بھی سخی دیے سوال رد نہ کری سیدہ اٹھ کے اکبر دے ہاتھ پکڑ کے چمے متھے تے پیار دے کے آکھیا 18 سال ماں بن کے تیری خدمت کیتی ہے اکبر میں ترسدی رہی ہوں کدے تو کوئی سوال کرے کوئی شے منگے 18 سال تو کوئی سوال نہیں کیتا اج پہلی باری خیمے سوالی بن کے آیا اکبر تیرے سوال دی خوشی تے بڑی ہے پر میرے ہتھاں ول ویکھی اج پانی دا سوال نہ کری پانی کوئی نہیں کھجورا نہ منگی کھجورا کوئی نہیں کھانا نہ منگی زینب کول کھانا کوئی نہیں عرض کیتی پھپھی تیرا بیٹا اکبر کھانا لین نہیں آیا کھجورا منگن نہیں آیا پانی لین نہیں آیا پھپھی نے رو کے آکھیا پھر پھپھی دی جان آدھر لینی ہے تے میں دے دینی ہاں عرض کیتی پھپھی اج اکبر جان لین نہیں آیا جان دین دی اجازت لے رہا ہے اللہ اکبر
سیدہ نے ایک گل سنی تے بے ہوش ہو کے ڈگ پئیاں. امام حسین خیمے چاہے اکبر پھوپھی بے ہوش ہو گئی آدیاں تلیاں مل. شہزادے نے تلیاں ملیاں. امام نے اپنی پگڑی دا پلو لے کے تے بہن دے چہرے تے ہوا کی تھی. تھوڑی دیر بعد سیدہ نے آنکھ کھولی. فرمایا اکبر جا اجازت ہے. پھوپھی بڑی مہربانی پر اگے بے ہوش ہو گئیاں سون اجازت پیاں دینی آؤ. سیدہ نے رو کے آخیا اجازت تے نہیں سی دینی پر بے ہوشی چ میں ویکھیا ہے نانا کوثر دا پیالہ لے کے تیری راہ پیا ویکھدا. جا بیٹا اللہ دے حوالے. شہزادہ علی اکبر پھوپھی دے قدماں نوں چم کے اٹھے تے پھوپھی نے آخیا اکبر تینوں پتہ ہے نا میں تیری پھوپھی ہاں. میں تینوں پالیا ضرور ہے پر میں تیری ماں نہیں ہاں. بیٹا ماما دے بڑے حق ہوندے نے. نال والے خیمے تیری ماں بیٹھی ہے ماں کولو بھی پوچھ کے جانی. شہزادہ علی اکبر ماں دے خیمے چاہے. ماں کھڑی ہو گئی. سات بسم اللہ جی آیا نو میرا اکبر آیا ہے شہزادہ آیا ہے. اکبر ہاتھ جوڑ کے آخیا امی میدان جان دی اجازت لینا ہے. اکبر میں کنا آنکھاں نال تیرا لاشا ویکھاں گی. اکبر تیری جڑدی جوانی میں خاک وچ رلدی کیویں ویکھاں. اما مینوں اجازت دیو رسول اللہ دا واسطہ ہے خاتون جنت دا واسطہ ہے. ماں نے رو کے آخیا پھوپھی ماں کولوں پوچھی ہے. ہاں اما پھوپھی کولو اجازت لے لئیے. ابو کولو پوچھی ہے. ہاں ماں ابو نے اجازت دے دیتی ہے. سینے نہ لا کے فرمایا پھر میں کون راہ روکن والی. پر اکبر میرے نال ایک وعدہ کر کے جاویں. عرض کیتی امی کیڑا وعدہ. پتر ہے نا میرا حق بندا ہے تیرے کول وعدہ لواں. اما کیڑا وعدہ لینا چاہتے ہو. اکبر مینوں پتہ ہے تھوڑی دیر تک تیرے ٹکڑے ہو جان گے. تھوڑی دیر تک تیری لاش خیمے حوالہ آئے گی. جیڑا جاندا ہے واپس نہیں آندا. اکبر میرے نال وعدہ کر کے جا جدوں میں تیری لاش ویکھاں کوئی تیر تیری کنڈ وچ نہ لگا ہوئے. جیڑا لگے سینے چ لگے کوئی اے نہ کہ حسین دے بیٹے نے کنڈ کیتی سی. ماں دے خیمے چو اجازت لے کے نکلے. امام گھوڑے دی واگ پکڑ کے کھلوتے نے. ہاتھ وچ نانے دی پگڑی پھڑی ہوئی ہے. اکبر سر اگے کر. نانے دی دستار اکبر دے سر تے رکھی. امام نے آپ رکعت پڑھی. چڑھو میرے سونے پترا میں نے دی رن کی اجازت تمہیں جاؤ بیٹا. ہو فدا ہم پہ گلا اپنا کٹاؤ بیٹا. جاؤ اللہ دے حوالے. شہزادہ علی اکبر نے گھوڑے نو اڈی ماری. میدان کربلا ول چل پے. 18 سالاں دا جوان رسول اللہ دی تصویر 22,000 دے سامنے پہنچے تھے. دشمناں دے تے پسینے نکل گئے. کوئی ہے جڑا میرے مقابلے چاہے. کوئی ایسا نہیں جڑا آکھے میں مقابلہ کراں گا. شہزادہ علی اکبر نے فرمایا خیمے ساں تے آواز دیندے سو میدان وچ آیا تے ڈردے ہو. ابن سعد حیران ہو کے پوچھدا ہے شمر کولوں اے کون ہے او جوان. 22,000 سپاہی پریشان ہو گئے انہوں ویکھ کے ہے کون. انہیں آکھیا اے حسین دا وڈا پتر اکبر ہے. انہیں آکھیا ٹھیک ہے حسین دا وڈا پتر ہے. ایڈے ایڈے پہلوان تے شاہ زور نے کوئی مقابلہ کرنے والا نہیں. شمر نے آکھیا مجبوری یہ وے دی شکل رسول نال ملتی ہے. یہ سر تے بالاں تو لے کے پیراں دے ناخنا تک نبی پاک دا عام شکل ہے. شہزادہ علی اکبر نے اپنے گھوڑے نو ایڑی لگائی اور قریب چلے گئے. آواز دے کے فرمایا او یزید دے کتے شمر کو میرا پتہ کی پوچھنا ہے. میں تینوں اپنا تعارف آپ کرانا ہے. تقسیم ہوئی دولت دی گھر سے ہمارے. تقسیم ہوئی دولت دی گھر سے ہمارے. شاہوں کو ملا تاج نگی گھر سے ہمارے. ڈرتا رہا جبریل امی
گھر سے ہمارے ہے چند قدم خلد بری، گھر سے ہمارے ماں بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، ہے چند قدم گھر سے ہے خلد بری، چند قدم خلد بری، گھر سے ہمارے ڈرتا رہا جبریل امی، گھر سے ہمارے ہے چند قدم خلد بری، گھر سے ہمارے محمد کے نواسے ہیں، وطن دور ہمارا آدم سے جو پہلے تھا وہ تھا نور ہمارا۔ ستمگر ادھر آ، ہنر آزمائیں تو تیر آزما ہم جگر آزمائیں۔ کوئی مقابلے واسطے تیار نہ ہویا کہ علی دے شیر نے آکھیا تسی نہیں آؤندے تے پھر میں پہ آؤں۔ اپنے گھوڑے نو ایڑی لگائی، صفاں چیر دتیاں، لاشاں دے ڈھیر لگا دیتے، کدے ادھر جا رہے نے کدے ادھر جا رہے نے، کسے دا بازو نہیں، کسے دا جسم دا ٹکڑا ہے، کسے دا سر کٹیا، کسے دا ہاتھ کٹیا، کسے دی لت کٹی۔ علی دا شیر بفریا 22,000 دیاں صفاں پیا چیر دے، پیاس نے تنگ کیتا، گھوڑے نو ایڑی لگائی، خیمیاں ول ہوئے، یا بطال آتش، ابا جی بڑی سخت پیاس لگی، بابا کدے ایک گھٹ پانی دا مل جائے، اے شام بعد ہوے گی، یزید دی شام انہیں کر دیاں گا۔ امام نے فرمایا ادنو منی، قریب آؤ۔ شہزادہ علی اکبر گھوڑے تو اترے، قریب آئے، بابے دے قدم چومیا، قدماں نو چوم کے آکھیا بابا کچھ پانی دا انتظام ہو گیا؟ فرمایا جے پانی ہوندا تے اصغر کیوں تڑفدا، پانی ہوندا تے سکینہ کیوں بے ہوش ہوندی، بابا جدوں پانی نہیں سی تے پھر کول کیوں بلایا جی؟ تڑپ جاؤ گے خوشاب تے گردو نواح والو۔ امام نے فرمایا اکبر دروازے تے آیا نو خالی بھیجنا میرے گھر دی ریت نہیں، تو امید لے کے آئے ہیں بابا جلو پانی کوئی نہیں تو پھر کیویں خالی نہ بھیجو گے؟ فرمایا نہیں بھیجاں گا، اپنا منہ کھول، میں اپنی زبان تیرے منہ پا دینا۔ بچپن وچ کئی بارے نانے دی زبان چوسی ہے، اج نانے دی لب دا اثر تینوں پتہ لگ جائے گا۔ اکبر نے منہ کھولیا، امام نے خشک زبان پتر دے منہ پائی، اکھا بند کر کے زبان چوسنی شروع کی تھی۔ اکبر نے ویکھیا کملی والے سامنے آ گئے، بیٹا بے دی خشک زبان کیوں چوسنا ہے؟ ویکھنا میں کوثر دا پیالہ بھر کے تیری راہ پیا ویکھنا۔ عرض کیتی بابا خدا حافظ، نانا بلا رہے نے، الوداع خدا حافظ۔ پھر میدان میں آئے، دوسرا حملہ کیتا، 82 یزیدی فی النار کیتے۔ ابن سعد پریشان ہو گیا، کہنے لگا اسی طرح یہ مڑ مڑ کے آندا رہا تو شام تک مک جاؤ گے، جوانی تے بہادری دے جوہر دکھان نہیں آئے، بغاوت دی سزا دینی ہے، گھیرا پا کے تیر برساؤ۔ ایک شہزادہ 22,000 دشمنوں دا گھیرا، تیراں دا می بس پیا۔ امام علی مقام امام حسین دا شہزادہ تیراں چ گھریا، ادھر بھی تیر ادھر بھی تیر، سامنے بھی تیر، تیراں دا می وسیا، جسم تیراں نال چھلنی ہو گیا۔ شہزادہ علی اکبر گھوڑے تو زمین تے گرن لگے، خوشاب تے گردو نواح والو، گھوڑے تو گرن لگے، مڑ کے خیمے اول ویکھیا، شدت پیاس سے اکبر نے پلٹ کر دیکھا، ماں نے خیمے کی تنابوں سے لپٹ کر دیکھا، جوان پتر گھوڑے تو پیا گردا، ماں خیمے دیا تناباں نال چمٹ کے ویکھدی۔ شدت پیاس سے اکبر نے پلٹ کر دیکھا،
ماں نے خیمے کی تنابوں سے لپٹ کر دیکھو کتنی مایوس ہوئی، ساقی کوثر کی بہو خالی مشکیزہ کئی بار الٹ کر دیکھو۔ 18 سالہ دا جوان پتر گھوڑے تو ڈگ پیا، یا بتا درکنی ابا جی بیٹے دی خبر لو۔ امام دوڑ کے میدان کربلا آئے، ویکھیا تے 18 سالاں دا پتر ٹکڑے ٹکڑے سی، ہاتھ ادھر پے نے، پیر ادھر پے نے، سر ادھر پہ ہے، کوئی بوٹی کدھرے پئی۔ امام تیرا کلیجا تیرا صبر، موڈے تو چادر لا کے ریت تے بچھائی، بچے دیاں بوٹیاں چک چک کے چادر وچ رکھیاں، لاش دے ٹکڑیاں دی پانڈ بن لئی، چک کے کندھے تے رکھی، آسمان ول ویکھ کے آکھیا یا اللہ اے تے اکل اکبر ہے، کدے 1000 ہوندے ایک کر کے تیرے نام تو قربان کر دیندا۔ پتر دی لاش دی پانڈ بن کے خیمے چاندی، این خیمے چ رکھی نا تے پھپھی تے ماں کہندی یہ چادر وچ کی ہے؟ امام نے فرمایا زینب تیری 18 سالہ دی کمائی، تیرا اکبر آ گیا ہے۔ اکبر دا نام سنیا ماں نے جلدی نال گسلی کھولی، دیکھا جو لہو روا تھا تنے پاش پاش سے سب بیویاں چمٹ گئی اکبر کی لاش سے۔ دوجے خیمے چو معصوم سکینہ دوڑ کے آئی ہوں، اکھاں ملدیاں ملدیاں چادر وچ ویکھیا تے گوشت دا ڈھیر لگا سی۔ ابا اے گوشت کتھوں آندا جے؟ بابا اے گوشت کنے دتا ہے؟ فرمایا سکینہ گوشت نہیں آ تیرا ویر علی اکبر ہے۔ سکینہ بوٹیاں ہٹا کے ویر دے کٹے ہوئے ہاتھ چکے، چوم کے آکھیا تھوڑی دیر پہلے انہاں ہتھاں نال چک کے مینوں موڈیاں تے بٹھاؤن والے ویرا ایک باری پھر مینوں سینے لا لے، تک کے لاش ویرن دی یارو تڑپ گئی ہمشیرہ، ایک تے گل اخیری کر جا بہن لٹی دیا ویرا۔ امام نے فرمایا استعینوا بالصبر والصلاۃ، امتحان دینا آیا، مت کسی دی آواز خیمے چو باہر نکلے۔ اے حسین آپ دی عظمت نو سلام، حسین تسی کتنے عظیم ہو، تساں دین نو بچان واسطے کتنی عظیم قربانی پیش کیتی۔ ہندوستان دا ایک ہندو شاعر ہے، اساں مسلمانہ دی غیرت نو للکار دے چنجوڑ دے سانو، کہندے مسلمانوں تسی دنیا چ 1 ارب تو زیادہ ہو، 1 ارب تو زیادہ ہو کے تم مل کے بھی نہ بابری مسجد بچا سکے۔ وہ کہندے تم مل کے بھی نہ بابری مسجد بچا سکے، تنہا حسین دین نبی کو بچا گیا۔ تسی سارے مل کے ایک بابری مسجد نہیں بچا سکے، حسین کلا ہو کے نانے دا پورا دین بچا کے چلا گیا۔ یہ دین نہ بچدا تے آج ساڈے تک نہ پہنچدا۔ اے امام آپ دی عظمت نو سلام، آپ دی جرت نو سلام۔ دعا کرو اللہ تعالی ملک ریاض صاحب اور آپ دے رفقا دی حجی اکبر صاحب انہاں دوستاں دی اس کاوش نو قبول کرے۔ کل پھر قریب تھوڑی مسجد جلسہ ہو رہے ہیں جدے اندر خطیب اسلام ممتاز عالم دین حضرت علامہ مفتی اشفاق احمد سعیدی صاحب آپ تشریف لے آن گے، اور انشاءاللہ تعالی یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ پھر بادشاہ نے دربار سے بہت سارے پروگرام ہو رہے ہیں، وہ کہندے نے آج کی شام فلاں کے نام، میں کہنا تسی ہر شام امام دے نام کر دیو۔ امام دی بارگاہ عقیدت دے گجرے محبتاں دے نظرانے پیش کرو۔ اس پروگرام دے اندر واں بچنا تو قائد آباد تو رکھلا منڈی تو چور آباد تو گرد و نواح تو احباب کثیر تعداد بھی تشریف لے آئے۔ میں دعا گو ہاں اللہ سب نو اجراتی امام حسین اور آپ دے نانا پاک دی زیارت نصیب کرے۔ کربلا دی عنوان تے
مختلف مضامین تے میری آڈیو ویڈیو کیسٹاں سیڈیاں صوفی غلام صاحب کو موجود نے، جنہاں نو شوق ہوئے لے جاؤ، سنو، ایمان تازہ کرو۔ اللہ سب نو سرکار دی زیارت نصیب کرے۔ آخر